بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 49واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تنبیہات میں سے تنبیہ دوم کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے تنبیہ اول کو بیان کیا تھا، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ والی چیزیں جو کہ طلب کے معنی میں ہوتی ہے، جبکہ ظاہراً تو وہ جملہ خبریہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں طلب کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ اسماء افعال، اور وہ جملے جو کہ بظاہر تو کیا ہوتے ہیں، جملہ خبریہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انشاء کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ چونکہ امر کے متعلق ہم ثابت کر چکے کہ صیغہ امر جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، تو صیغہ امر کے جتنے بھی احکام ہوں گے وہ سارے کے سارے ان جملوں میں اور اسماء افعال وغیرہ میں بھی جاری ہو جائیں گے۔ آج بیان کر رہے ہیں تنبیہ دوم کو بھی۔ اس تنبیہ میں بھی انشاءاللہ ایک اسی سے مربوط نقطے کو بیان کریں گے۔ الثانی ظہور الامر بعد الحظر او توہمہ، یہ بحث اس بات سے مربوط ہے کہ اگر مولا کی جانب سے، اگر شارع کی جانب سے کسی حکم کے اوپر ممنوعیت آ جائے یا توہم ممنوعیت آ جائے، یعنی ممنوعیت ہے نہیں، مولا نے اسے منع نہیں کیا لیکن آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، آپ کو یہ خیال آ رہا ہے، آپ کو گمان ہو رہا ہے کہ شاید مولا نے اس سے منع کیا ہو، تو فرماتے ہیں اس طرح کی ممنوعیت کے بعد اگر مولا کی جانب سے کوئی امر آ جائے تو وہ امر کس چیز میں ظہور رکھے گا۔ یہاں پر ہماری بحث دو طرح سے ہوگی، ایک ہے حظر کے بعد امر کا آنا، یعنی مولا کی جانب سے کسی کام پر ممنوعیت آ جائے تو اس کے بعد مولا کی طرف سے امر آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور دوسرا ہے کہ توہم حظر کے بعد، یعنی آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، آپ کو گمان ہو رہا ہے کہ شاید مولا نے اس چیز سے منع کیا اور اس کے بعد جو ہے امر آ جائے، اس کا ظہور کس میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو سکے ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی مثال، ڈاکٹر مریض سے کہے کہ پانی مت پیو، اس کو پانی پینے سے روک دے، پانی پینے سے منع کر دے، اور کچھ عرصے کے بعد کہے کہ پانی پیو۔ اب دیکھیں پانی مت پیو، یہ کیا حظر آ گیا، ممنوعیت آ گئی ہے ڈاکٹر کی جانب سے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جس چیز سے منع کیا تھا اسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کو حکم دے رہا ہے۔ یہ ہوگی ایک عمومی مثال۔ اور دوسری مثال، جیسا کہ حالت احرام میں مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، یعنی مولا نے حالت احرام میں شکار کے اوپر ممنوعیت لگا دی، لیکن جب اس نے احرام کھول لیا، وہ احرام کھولنے کے بعد امر آ جائے کہ اذا حللتم فاصطادوا، جب تم محل ہو جاؤ، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اب یہاں پر جو شکار کرو کا امر آ رہا ہے، آیا یہ امر کس چیز میں ظہور رکھے گا؟ اسی بات کو بیان فرما رہے، کہتے الثانی ظہور الامر بعد الحظر او توہمہ، توہم کی ہی ضمیر جائے گی حظر کی جانب، کہتے حظر کے بعد یا توہم حظر کے بعد امر کا آ جانا، فرماتے ہیں یہ جو امر آ رہا ہے اس کا ظہور کس میں ہوگا؟ قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر، کہتے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حظر کے آ جانے کے بعد صیغہ امر آ جاتا ہے۔ حظر کی وضاحت کرے، حظر کیا یعنی اے المنع، یعنی ممنوعیت کے بعد مولا نے کسی کام سے روک دیا، اس کام سے منع کر دیا، اس کے بعد امر کا انشاء آ جائے، او اندہ توہم الحظر، یا ممنوعیت نہیں ہے لیکن آپ کو کیا رہا ہے وہاں ہو رہا ہے کہ ممکن ہے مولا نے اس کام سے منع کیا، فرماتے ہیں حظر کے بعد یا توہم حظر کے بعد اگر امر کا صیغہ آ جائے۔ مثال دے رہے ہیں کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، طبیب کیا ہے، ڈاکٹر کیا ہے، منع کرے مریض کو کہ تو پانی نہ پی، ثم قال له، پھر کچھ عرصے کے بعد اسے کہتا ہے اشرب الماء، تو کیا کر پانی پی لے۔ یہ ہوگی ایک مثال۔ او قال ذالک عندما یتوہم المریض، یا اس نے صراحتاً واضح الفاظ میں نہیں کہا لیکن مریض یہ وہم کر رہا ہے، مریض یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر نے کیا کیا ہے، مجھے اس پانی سے منع کر دیا ہے۔ انہو ممنوع منہ، انہو ضمیر جائے گی مریض کی جانب، منہ کی ضمیر جائے گی ماں کی جانب، یعنی ڈاکٹر نے کیا کیا ہے، اس کو پانی سے منع کر دیا، اس بات کا مریض وہم کرتا ہے۔ ومحظور علیہ شربہ، اور اس بات کا خطرہ ہے، اس بات سے ممنوعیت کا اس کو ڈر ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو اس پانی کے پینے سے منع کیا ہے۔ دونوں مثالیں دے دی، یعنی توہم حظر کے بھی اور خود حظر کی بھی، جہاں واضح الفاظ میں ممنوعیت موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ وہم کر رہا ہے کہ شاید اس نے اس سے منع کیا ہو۔ فرماتے اس صورت میں اگر ممنوعیت کے بعد یا توہم ممنوعیت کے بعد امر آ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے متعلق ہمارے سامنے چار بنیادی نظریات آتے ہیں۔ پہلا ہے کہ یہ جو امر آ رہا ہے ممنوعیت کے بعد، یہ امر وجوب میں ظہور رکھے گا، اکثر عامہ کا نظریہ
یہی ہے کہ یہ جب دوبارہ امر آ رہا ہے یہ وجوب میں ظہور رکھے گا۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ امر وجوب میں نہیں بلکہ یہ امر اس لیے آ رہا ہے تاکہ اس ممنوعیت کو اٹھائے جس کام سے مولا نے منع کیا تھا۔ مولا نے کہا تھا پانی نہ پی، ڈاکٹر نے کہا تھا مریض کو کہ تو پانی کا استعمال نہ کر، پانی سے منع کیا تھا۔ اب جو کہہ رہا ہے تو پانی پی لے، تو یہ اس کو حکم نہیں دے رہا بلکہ کیا کر رہا ہے، اس ممنوعیت کو اٹھا رہا ہے، اس حکم من کو اٹھا رہا ہے کہ جسے اس نے منع کیا تھا اب اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم پانی کا استعمال کر سکتے ہو۔ صاحب کفایہ کا یہ نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ کیا ہے کہ یہ امر اباحہ میں ظہور رکھے گا، یعنی کیا مطلب، اب اس کام کو کرنا اس کے لیے جائز ہے، کرے نہ کرے دونوں اس کے لیے برابر ہوں گے، نہ وجوب ہوگی اور نہ ہی ممنوعیت کو اٹھائے گا بلکہ اس کے لیے برابر ہے کرنا اور نہ کرنا۔ اکثر شیعہ علماء کا یہ نظریہ ہے۔ اور چوتھا کیا ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ جو حکم ممنوعیت سے قبل تھا وہی حکم اب ہوگا۔ اگر ممنوعیت سے پہلے امر کا ظہور وجوب میں تھا تو اب بھی وجوب کو سمجھیں گے، اگر اس کا ظہور استحباب میں تھا تو اب بھی استحباب کو سمجھیں گے، اگر اس کا ظہور اباحہ میں تھا تو اب بھی ہم کیا کریں گے، اباحہ کو سمجھیں گے۔ بعض عامہ کا یہ نظریہ نہیں، جو حکم ممنوعیت سے پہلے تھا وہ حکم اب اس ممنوعیت کے اٹھانے کے بعد بھی آ جائے گا۔ وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، فرماتے اس طرح کا امر، مثل هذا الامر کا اشارہ کس جانب ہے کہ حضر کے بعد امر آ جائے یا تواہم میں حضر کے بعد کیا آ جائے، امر آ جائے۔ ایسے امر کے متعلق اصولیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کس بات میں، انہو حل ہوا ظاہر فی الوجوب، کہ یہ والا جو امر ہے آیا وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اور ظاہر فی الاباحہ، یا یہ والا امر جو ہے وہ اباحہ میں ظہور رکھتا ہے، یعنی وجوب والا ظہور یہ پہلا قول آ جائے گا، اور ظاہر فی الاباحہ، اباحہ یہ تیسرے والا قول آ جائے گا، اب ترخیص سے فقط یہ دوسرا قول آ جائے گا کہ مولا کیا کر رہا ہے، نہ وجوب کو بیان کر رہا ہے نہ اباحہ کو بیان کر رہا ہے بلکہ رخصت دے رہا ہے، فقط ممنوعیت کو اٹھا رہا ہے۔ اے رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حکم آخر، یعنی مولا کیا کر رہا ہے، صرف ممنوعیت کو اٹھا رہا ہے، رفع ممنوعیت ہے من دون تعرض لثبوت حکم آخر، لیکن کوئی دوسرا حکم بھی ثابت ہو، فرماتے اس کو مولا نے بیان نہیں کیا بلکہ مولا کا مقصد کیا ہے، فقط اس ممنوعیت کو اٹھانا جو پہلے آ چکی تھی، اب اس کے لیے کیا ہے، اس کو رخصت دی جا رہی ہے، اس کو اس کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وجوب ہے، اباحہ ہے، فرماتے اس میں سے کسی چیز کو بھی ثابت نہیں کیا جا رہا۔ یہ اگر تیسرا قول، فرماتے ہیں کہ من اباحہ، یہ میں نے بیانیہ وضاحت کرے کہ کس حکم آخر کی، کہ دوسرا والا حکم ثابت نہیں ہوگا، من اباحۃ یا مباح وغیرہ یا اباحہ کے وغیرہ وجوب ہے، اس سے باب ہے، فرماتے کسی چیز کو بھی ثابت نہیں کرے گا۔ یہ تین قول ہو گئے۔ او یرجع الی ما کان علیہ سابقا قبل المنع، یہ چوتھا قول، فرماتے یا رجوع کیا جائے گا اسی چیز کی جانب کہ جو ممنوعیت سے پہلے تھی، اگر تو وجوب تھا تو وجوب ہوگا، استحباب تھا استحباب ہوگا، اگر اباحہ تھا تو اباحہ پہ عمل کیا جائے گا۔ علی اقوال کثیرہ، مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ایک اقوال موجود ہیں کہ جس کی جانب نے ابھی اشارہ کر دیا۔ جناب مصنف آپ کا کیا نظریہ ہے، فرماتے ہیں وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ هُوَ الثَّالِثُ، میرے نزدیک جو ہے وہ قول ثالثہ، قول ثالثہ مراد کیا ہے، ہوا دلالتها علی الترخیص سے فقط، وہ والا قول جو صاحب کفایہ نے اختیار فرمایا، مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ رخصت والا قول درست ہے اور صحیح ہے۔ وجہ دلیل کیا آپ کے پاس، فرماتے دلیل یہ ہے، والوجہ فی ذالک انکا قد عرفت ان دلالت الامر علی الوجوب انما تنشأ من حکم العقل، فرماتے یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ وجوب کے اوپر جو امر کی دلالت ہو رہی ہے وہ کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا منشا کیا ہے، انما تنشأ من حکم العقل، عقل اس بات کا حکم لگا رہی ہے کہ مولا یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اپنے عبد سے اپنے بندے سے وجوب کا مطالبہ کر رہا ہے، کس طرح، بے لزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالترک، فرماتے عقل اس بات کا حکم لگا رہی ہے کہ انبعاث کرنا لازم ہے، اطاعت مولا کرنا واجب ہے، لیکن کب تک، جب تک کہ اس کے ترک کرنے کی اس کی رخصت کی وہاں پہ مولا کی جانب سے کوئی ایسی علامت نظر نہ آ جائے، مولا کی جانب سے کوئی ایسا حکم نہ آ جائے جو اس کی رخصت پہ دلالت کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں ومن سے کیا مراد، یعنی جب ہم نے کہہ دیا کہ انبعاث سے مولا کرنا واجب ہے، جہاں پر بھی صیغہ امر آ جائے گا، کیوں، اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ اس کو بجا لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ومنہ تستطیع، فرماتے یہیں سے آپ سمجھ پائیں گے، یہیں سے آپ نتیجہ اخذ کر سکیں گے، کس بات کا،
अन ततफत्तना अन्नहु ला दलालत लिल अम्र फिल मकाम अलल वजूब। फरमाते इस मकाम पे क्या है, अमर की वजूब पे दलालत नहीं होगी। क्यों? अमर के वजूब पे दलालत करने के लिए हमें बास चाहिए ताकि हम उसका इम्बियास करें और अकल इस पे दलालत करे। फरमाते हैं कि अन्नहु लैसा फीही दलालतुन अलल बास, फरमाते हैं यहाँ असलन कोई बास है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि करीना पहले आ गया किस बात का, हजर और तवाहो में हजर करीना बन रहा है ममनूइयत का। फरमाते हैं जब ममनूइयत आ गई, मौला चाह रहा है कि तुम इस काम को अंजाम ना दो, तो फरमाते अब ये वजूब में ज़ुहूर नहीं रखेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे बास नहीं है। जब बास से मौला नहीं है तो फरमाते ये वजूब पर भी दलालत नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा इस अमर से? फरमाते व इन्नमा हुआ तरखीसुन फिल अक्ल ला अक्सर, ये क्या कर रहा है, फकत अकलन क्या रुखसत दे रहा है, एक से ज्यादा और किसी चीज को बयान नहीं कर रहा। अक्सर का इशारा किस बात की जानिब है, यानी ना वजूब को, ना इबाहा को, ना इस्तिहबाब को, किसी चीज को साबित नहीं कर रहा, फकत क्या कर रहा है, ये अकलन हमें रुखसत दे रहा है, इजाजत दे रहा है कि हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। नतीजा, अगर हजर के बाद या तवाहो में हजर के बाद अमर आ जाए तो उसका ज़ुहूर किस में होगा, उसका ज़ुहूर होगा फकत ममनूइयत के उठाने में और तरखीस में। आगे फरमाते हैं वअौज़हु मिन हाज़ा, फरमाते हैं वअौज़हु मिन हाज़ा, फरमाते ये बात जो हमने बयान की क्या, कि अमर के वजूब के लिए हमें बासे मौला चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ ममनूइयत आ गई है, फरमाते बासे मौला मौजूद नहीं तो हम वजूब को भी नहीं समझेंगे। कहते हैं इससे भी वाज़ेह तर बात क्या है, वो ये वाली है जो हम बयान कर रहे हैं। फरमाते वअौज़हु मिन हाज़ा, फरमाते इससे भी वाज़ेह तर बात यह है कि अन्नकुल, हम क्या कहें, इन्ना मिसला हाज़ल अम्रे हुआ इंशाउन बिदाई तरखीस फिल फ़िअल वल इज़्नु बिही। फरमाते ये वाला जो अमर आ रहा है क्या कर रहा है, इसमें तरखीस का दाई पाया जाता है। आपको अगर याद हो, हमने कहा था कि जो इंशा होता है अमर का वो मुख्तलिफ दवाई की वजह से होता है। जो वहां पे दाई मौजूद होगा हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगर दाई बास का होगा तो हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगर वहां पे क्या होगा, तनसीख होगा, हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। जो हमने मुख्तलिफ दवाई बयान किए थे उन दाई में से जो भी हमारे सामने आ जाए हम उसके मुताबिक क्या करेंगे, अमल करेंगे। अब यहां पर हजर के बाद जो अमर आ रहा है, फरमाते हैं ये दाई तरखीस बन रहा है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हें रुखसत है, तुम्हें इजाजत है फिल फ़िअल, काम के अंजाम देने में। फकत इतना बयान कर रहा है वल इज़्नु बिही, बिही की तुम्हें जाएगी अमर की जानिब, और क्या कर रहा है, अमर के मुतालिक हमें इजाजत दे रहा है। फहुवा ला यकूनु इल्ला तरखीसन व इज़्नन बिल हमल शाए, फरमाते ये सिर्फ क्या कर रहा है, रुखसत को बयान कर रहा है और इजाजत दे रहा है हमले शाए के एतबार से। जिस तरह हमने कहा था कि हम क्या देखें, मफहूम अलग है, यानी तरखीस का मफहूम अलग है, अमर का मफहूम अलग है, लेकिन जब खारिज में हम देखते हैं कि ममनूइयत के बाद, हजर के बाद और तवाहो में हजर के बाद ये जो अमर आ रहा है, खारिज में उस अमर का और उस तरखीस का मिसदाक क्या है, एक ही है। तो चूंकि हमले शाए ये बयान कर रहा है कि तरखीस है मौला की जानिब से, लिहाजा हम सिर्फ तरखीस को समझेंगे, इजाजत को समझेंगे, इससे ज्यादा हम और किसी चीज पर अमल नहीं करेंगे। वला यकूनु बासन, फरमाते हैं यहाँ असलन बास नाम की कोई चीज मौजूद नहीं, बल्कि यहाँ पे तरखीस है, लेकिन फरमाते हैं बास नहीं है, इल्ला इज़ा कानल इंशाउ बिदाइल बास, ये बास तब होगा जब वहां पे इंशा होगा दाई बास की सूरत में, कोई ऐसा दाई मौजूद होगा जो बास को बयान करे। फरमाते हैं हमारी इस मिसाल में, हमारे इस मकाम पे असलन बास नाम का कोई दाई मौजूद है ही नहीं, बल्कि दाई तरखीस मौजूद है, लिहाजा हम वजूब को नहीं समझेंगे बल्कि हम सिर्फ रुखसत और इजाजत को समझेंगे। फिर फरमाते हैं वक़ूअहु बअदल हज़रे औ तवहुमिही करीनतुन अला कौनिही बिदाइल बास, हजर और तवाहो में हजर इस बात पे करीना बनेगा कि यहां पर बास का दाई मौजूद नहीं है। जब बास का दाई नहीं है तो फरमाते हैं फला यकूनो दालन अलल वजूब, तो फरमाते हैं ये वजूब पर भी दलालत नहीं करेगा। फिर फरमाते हैं व अदम दलालतिही अलल इबाहते बेतरीके औला, फरमाते इबाहा पे इसका दलालत ना करना हमारे नजदीक बेतरीके औला साबित है। बेतरीके औला किस तरह, फरमाते जब हम कह रहे हैं कि वजूब यहां साबित नहीं हो रहा तो इबाहा का मर्तबा तो वजूब से कम है, जब वजूब यहां पे साबित नहीं हो रहा तो इबाहा बतरीके औला यहां पे साबित नहीं हो रहा। क्यों, इसलिए कि हम खुद वजूब के बारे में कह रहे हैं कि वजूब को साबित करने के लिए हमें यहां पे दलील चाहिए जो कि बास नाम की वहां पे मौजूद नहीं है। जब वजूब को साबित करने वाली दलील मौजूद नहीं है तो फरमाते हैं इबाहा को भी साबित करने वाली यहां असलन दलील मौजूद नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फरमाते हैं फयुरजाउ फीहे, फी का मतलब क्या, यानी अगर हमने वजूब पे अमल करना है, अगर हमने इबाहा पे अमल करना है तो उस सूरत में हम रुजू करेंगे इला दलील आखरा मिन असलिन औ अमारा, या हम किसी असल की जानिब या किसी
کسی امارات میں سے دوسرے امارہ کی جانب رجوع کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پہ کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. مثالوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال قول خداوند جو اس کی مثال میں نے ابتدا میں دی. اذا حللتم فاصطادوا حالت احرام میں حکم آیا کہ شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے. جب اس نے کیا کہ احرام کھول دیا حکم آ گیا اذا حللتم فاصطادوا جب تم کیا کرو محل ہو جاؤ اپنے احرام کھول دو تو فاصطادوا تم شکار کرو. فرماتے ہیں یہاں پہ شکار کرنے کا حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ شکار کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. فرماتے نا فإنہ امر بعد الحظر ممنوعیت کے بعد امر ہے. پہلے منع کیا شکار کرنے سے اب جب کہ اس نے احرام کھول دیا فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد امر آ گیا فإنہ امر بعد الحظر عن الصید حال الاحرام حالت احرام میں شکار کرنے کے متعلق جو حظر آیا تھا جو ممنوعیت آئی تھی اس ممنوعیت کے بعد اب امر آ رہا ہے. فلا يدل على وجوب الصید فرماتے ہیں کہ یہ شکار کے وجوب پر دلالت نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تم احرام کھولو تو تمہارے اوپر شکار کرنا واجب ہو جائے گا. فرماتے ہیں نعم لو اقترن الکلام بقرینۃ خاصۃ لیکن اگر فرماتے ہیں کلام میں کوئی ایسا خاص قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے کس بات پر علی ان الامر صدر بداعی الباس اور لغرض بیان اباحۃ الفعل یا اس بات کو بیان کرے کہ مولا کی جانب سے جو امر آیا ہے جو حکم آیا ہے اس کا داعی باس موجود ہے تاکہ ہم وجوب کو سمجھیں اور لغرض بیان اباحۃ الفعل یا مولا کی جانب سے کوئی ایسا قرینہ آ جائے کلام پہ کہ جسے ہم اس فعل کے مباح ہونے کو سمجھ لیں. فرماتے فائدہ ہی رائزر یدلو علی الوجوب او الاباحہ فرماتے اس صورت میں ہم وجوب کو بھی اور اس اباحہ کو بھی سمجھ لیں گے. جس پر یہ قرینہ دلالت کرے گا ہم اس کو وہاں پر سمجھ لیں گے. وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ آخر فرماتے لیکن یہ ایک دوسری چیز ہے یہ قرینے والی بات الگ ہو جائے گی. لا کلام فی اس میں اصل میں ہماری بات ہی نہیں ہے. فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي فَرْضِ صُدُورِ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ أَوْ تَوَهُمِهِ مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ قَرِينَةٍ أُخْرَى غَيْرَ هَذِهِ الْقَرِينَةِ فرماتے ہماری گفتگو اور ہماری بحث ہے ہی اس بارے میں کہ ایسا امر آ جائے ممنوعیت یا تواہم میں ممنوعیت کے بعد ایسا امر آ جائے مجردن عن کل قرینۃ اخری غیر حاضر کرنا جس میں اس قرینے کے علاوہ کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو. فرماتے اگر آپ اوپر والی بات میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قرینہ آ گیا فرماتے ہم قرینے سے خالی ہونے کی بات کر رہے ہیں. جب قرینہ آ جائے گا تو ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا ہم اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کر رہے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا حضر یا تواہم حضر کے بعد اگر امر آ جائے تو وہ کس میں ظہور رکھتا ہے یہ ہمارا سوال ہے. فرماتے اس کے متعلق ہمارے سامنے 4 نظریات آئے. کون کون سے؟ پہلا ہے وجوب, دوسرا ہے اباحہ, تیسرا ہے ترخیص اور چوتھا ہے قبل از حضر حکم کے تابع یعنی جو حضر سے پہلے حکم ہوگا اسی کے مطابق عمل کریں گے. مصنف اور صاحب کفایہ کے نزدیک تیسرا قول صحیح ہے ترخیص والا. اور آگے فرماتے ہیں امر باعث مولا کو بیان کرتا ہے لیکن کس صورت میں اگر قرینہ سے خالی ہو. چونکہ حضر قرینہ ہے کس بات پہ؟ عدم باس پہ, لہذا یہاں پہ ترخیص ثابت ہوگی باس ثابت نہیں ہوگی. باس ثابت ہوگی تو وجوب کی بات کریں گے چونکہ باس نہیں ہے لہذا یہاں پر ہم ترخیص کو سمجھیں گے. وجوب یا اباحہ کو سمجھنے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے. اگر کوئی قرینہ آ جائے جو وجوب یا اباحہ کو سمجھائے تو فرماتے یہ ہماری بحث اصل خارج ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.